نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6 جو ہے کل پورا پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ 2 لائن آج جو ہے انشاءاللہ قاعدے دیکھیں گے کہ ہم کو کون سا حرف کو کھینچنا ہے اور کس کو نہیں کھینچنا ہے، نہیں کھینچے تو کون سا قاعدہ بنتا، کھینچنے سے کون سا قاعدہ بنتا، اور اس میں کون سے قاعدے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ پورے قاعدے حرکات، حروف مدہ، حروف لین یہ جو ہے آتے ہیں، اور آگے بھی بہت سارے ہیں انشاءاللہ اس کو سماعت فرمائیے۔ با با با، دیکھو اس کو نہیں کھینچے، ان دونوں کو کھینچے۔ ان دونوں میں کون سے قاعدے ہیں اور اس میں کون سا قاعدہ ہے؟ اس میں تو ہم پڑھے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، یعنی یہ نہیں کھینچنے والا حرف حرکات والا با، اس لیے خالی اس کی آواز نکالے، اس کو آگے چل جانا۔ با با، یہ دیکھنے میں اور لکھنے میں الگ الگ ہے مگر دونوں میں آواز سیم ہے۔ تو اس کو اور اس کو کون سا قاعدہ ہے؟ یعنی حرف مدہ کا قاعدہ ہے، یعنی یہ جو ہے خالی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر یعنی با کے اوپر زبر آ گیا، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچے با۔ اچھا اس کو کیوں کھینچے؟ یہ بھی ہم پڑھے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے، یعنی یہ بھی حرف مدہ ہے، یعنی یہ پوروں میں ایک حرکات، یہ 2 حرف مدہ، یہ دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، یہ جو ہے بغیر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہ دوسرا دیکھیے، بی 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 بئی، اس میں جو ہے اس میں ایک بئی بڑھ گیا، دیکھیے۔ اب یہ بی، یہ با اور یہ بی تو جو ہے حرکات ہے، اب یہ بی اور یہ بی میں یہ 2 حرف مدہ ہے، جیسا یہ با با جیسا بولے یہ بی بی۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم پڑھے کھڑی زیر برابر ہے یا کے، یعنی یا مدہ کے، یا جو ہے یہ جو ہے یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے با کو جو زیر آیا، یا جو ہے حرف مدہ کا قاعدہ بنا، حرف مدہ کا قاعدہ بنا۔ اور یہاں بھی جو ہے کھڑی زیر برابر ہے یا کے، اسی لیے اس کو جو ہے ایک الف کے برابر نیچے کھینچیں گے، اس کو بھی نیچے کھینچیں گے۔ اچھا اس کو جلدی پڑھیں گے، کیسا؟ بئی۔ اچھا اس میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں بھی یا ساکن ہے، یہاں بھی یا ساکن ہے، تو یہ 2 یا ساکن اور یہ یا ساکن کی پہچان یہ ہے، اگر یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر آیا تو سمجھو حرف مدہ ہے، اس کو نیچے سے اپن کھینچیں گے بی۔ اگر زبر آ گیا یا ساکن سے پہلے والے حرف کے یعنی با کے اوپر جیسا زبر آیا، اگر یہ زبر آیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہاں حرف مدہ نہیں بلکہ حروف لین ہے، اس کو جلد پڑھیں گے نرم آواز کے ساتھ، جیسے کہ بئی، یہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، بو 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 بو، یہ حرکات، یہ حرف مدہ الٹا پیش برابر ہے واو کے، واو جو حرف مدہ میں ہے، واو کی پہچان اور یہ واو کی پہچان، یہاں بھی واو ساکن ہے، یہاں بھی واو ساکن ہے، یہاں یا ساکن تھا، یہاں یا ساکن تھا، یہاں یہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے پر اگر پیش ہے تو سمجھیے یہ حرف مدہ ہے، اس کو ہم جو ایک الف کے برابر ہونٹ گول کر کے آواز کو گولائی میں کھینچیں گے، جیسے بو۔ اچھا وہی واو ساکن سے پہلے با کے اوپر اگر زبر آ گیا تو نہیں کھینچیں گے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، جیسے بو بو بو۔ یہاں جو ہے حرکات کا قاعدہ ہے، یہ حرف مدہ کا قاعدہ ہے، یہ حرف مدہ کا قاعدہ ہے، یہ حرف لین کا قاعدہ ہے، یہاں بھی جلدی پڑھیں گے، یہاں بھی جلدی پڑھیں گے، یہ دونوں دیکھنے میں اور لکھنے میں الگ الگ ہے مگر آواز میں برابر ہے، تو دونوں کو بھی ہونٹ گول کر کے آواز گولائی میں ان کو جو ہے بو بو ایسا پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھو، جو جو جو، اس کو کھینچے، جو اس کو نہیں کھینچے، کیوں؟ اس میں حرف مدہ ہے، ابھی یہاں پڑھے نا اپن واو ساکن سے پہلے والا حرف کون سا بھی رو، واو ساکن سے یا ساکن سے خالی الف سے پہلے حرف کون سا بھی رو، اگر اس کے اوپر پیش ہے تو ہم جو ہے اس کو ایک الف کے برابر ہونٹ گول کر کے آواز گول کر کے پڑھیں گے، جیسے جو۔ یہاں دیکھو جو،
یہ بھی واو ساکن سے پہلے حرف کون سا بھی رہنے دو، اگر زبر آ گیا تو اس کو نہیں کھینچیں گے، اس کو جلدی پڑھیں گے. یہاں با آیا تو بھی بو پڑھے، یہاں جیم آیا تو بھی جو، کیونکہ واو ساکن سے پہلے شرط یہ ہے حرف کون سا بھی رہو واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہونا. تو یہ حرف لین کہلائیں گا. یہ حرف لین کی جو ہے نرم آواز اور محروف آواز کے ساتھ جو پڑھیں گے. یہ جو، یہ واو ساکن سے پہلے حرف کون سا بھی رہو وہ حرف کے اوپر پیش ہونا، اگر پیش ہے یہ شرط پوری ہے تو اس کو ہم بلا جھجک ایک الف کے برابر آواز گولائی میں کھینچیں گے، جیسے جو جو. اس یہ جو ہے واو ساکن سے پہلے یہ اس کے اوپر زبر آیا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. جی، دیکھو یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ گیا، حرف کون سا بھی رہو، حمزہ ہو سکتا ہے، با تا سا جیم ہا خا، الف سے لے کے یا تک کون سا بھی حرف رہو، اگر شرط یہ ہے اس کے نیچے زیر ہونا. یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر اگر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر نیچے کھینچیں گے. جی، جیسے یہاں اپن اوپر پڑھے بی، یہاں بھی دیکھو یہ کھڑی زیر بھی جو ہے یا کے برابر ہے، یہ جو حرف مدہ کا قاعدہ ہے اس کو بھی ہم جو ہے ایک الف کے برابر نیچے کھینچیں گے. جی، اس کو جو ہے جئی، اس کو جلدی پڑھیں گے. کیوں؟ یہاں جو حرف لین ہے یا ساکن سے پہلے، یہاں شرط بدل گئی اپنی، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ گیا، زیر نہیں. یہاں یا ساکن سے پہلے وہی جیم ہے، یہاں یا ساکن سے پہلے جیم ہے، مگر یہاں زیر ہے یہاں زبر ہے. زیر ہے تو ہم نیچے کھینچیں گے، اگر زبر ہے تو نہیں کھینچیں گے، جلد پڑھیں گے. جئی، جیم یا زبر جئی. تو یہ ہے یہ قاعدے اگر ہم اچھا سا یاد کریں گے، اچھا مشق کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.